ایک شہر میں ایک بادشاہ تھا جس نے یہ اعلان لگوا دیا تھا کہ اگر اس شہر میں کوئی بھی غریب، کوئی بھی مانگنے والا آئے گا تو کوئی بھی اسے بھیک نہیں دے گا۔ تو اس شہر میں ایک بار ایک فقیر آیا، ایک مانگنے والا آیا، اور ایک دروازے پر اس نے سوال کیا، 2 روٹی کا سوال کیا۔ کہا مجھے بھوک بہت تیزی کے ساتھ لگی ہے، مجھے 2 روٹی چاہیے۔ تو اس گھر میں خاتون تھی، اس نے کہا کہ بادشاہ کا یہ حکم ہے کہ اس شہر میں کوئی غریب، کوئی مسکین، کوئی بھی مانگنے والا آئے اس کو روٹی نہیں دے سکتے، اس کو کوئی بھیک نہیں دے سکتا۔ تو اس فقیر نے کہا آج اگر تم اللہ رب العزت کے لیے مجھے 2 روٹی دو گی، یہی نیکی تمہارا ساتھ دیں گی۔ تو اس نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے 2 روٹی اٹھائیں اور اس فقیر کو دے دیں، اس مانگنے والے انسان کو دے دیں۔ اس نے بادشاہ کا خوف نہیں کھایا کہ بادشاہ میرے ہاتھ کٹوا دے گا، کیونکہ بادشاہ نے کہا تھا اگر کوئی فقیر کو روٹی دے گا، اگر کوئی مانگنے والے کو روٹی دے گا تو اس کے ہاتھ کٹوا دیے جائیں گے۔ اس نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے وہ روٹی لی اور اس فقیر کو دے دی کہ جاؤ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اللہ پر بھروسہ کر کے، اللہ پر یقین کر کے اس نے وہ غریب کو 2 روٹیاں دے دیں۔ جب بادشاہ کو معلوم چلا، بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو بھیج کے اس کے دونوں ہاتھ کٹوا دیے، اس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد ادھر بادشاہ نے اپنی ماں سے کہا ماں مجھے شادی کرنا ہے۔ تو اس کی ماں نے کہا ٹھیک ہے، تب تو ہم پورے شہر میں تلاش کروانے کے لیے اپنے سپاہی بھیجیں، ابھی کوئی اچھا رشتہ ملے گا اور سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی ملے گی، اسی کے ساتھ تیری شادی کروائیں گے۔ اب بادشاہ کے سپاہی نکل گئے ڈھونڈنے کے لیے۔ اب وہی لڑکی جس کے ہاتھ بادشاہ نے کٹوا دیے تھے پورے شہر میں وہی خوبصورت تھی۔ سپاہی لوٹ کے آئے، بادشاہ کی ماں سے کہا کہ ایک لڑکی ملی ہے جو بہت زیادہ خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے، پورے شہر میں ایسی لڑکی نہیں ہے، لیکن اس میں ایک کمی ہے، اس کے ہاتھ نہیں ہیں، دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں۔ اس کی ماں نے بادشاہ کو بتایا، بادشاہ نے کہا کوئی بات نہیں ہے، ہم اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بادشاہ نے اس لڑکی سے شادی کر لی۔ اب دونوں آرام سے رہنے لگے، ان کے یہاں ایک بچہ بھی ہوا، ایک بچے کی ولادت بھی ہوئی۔ بادشاہ باہر جنگ پر نکل گیا تھا، اس کی اور جو بیویاں تھیں وہ اس سے جلنے لگی تھیں کیونکہ وہ خوبصورت بہت زیادہ تھی۔ اب اور بیویاں جلتی تھیں۔ اب بادشاہ جنگ پر گیا ہوا تھا، انہوں نے ایک خط لکھا، اور خط کیا لکھا کہ جو تیرا بچہ ہے وہ تیرا بچہ نہیں ہے، بلکہ تیری بیوی جو ہے جس کے ہاتھ نہیں ہے یہ کسی اور مرد سے بھی ملتی ہے، اس کے تعلق اور بھی زیادہ ہیں۔ تو جب بادشاہ کو یہ خط ملا تو بادشاہ بہت زیادہ غصے میں آیا۔ اس نے وہاں سے دوسرا خط لکھ کے بھیجا کہ اس کو ابھی اس شہر سے نکال دیا جائے، اس کو شہر سے باہر بھگا دیا جائے۔ اب ماں اور بچہ دونوں ہی شہر سے باہر نکل گئے، تھوڑی دور چلتے رہے، راستہ بھٹک گئے۔ راستہ بھٹ کے بھوک بھی زیادہ لگی تھی، پیاس بھی زیادہ لگی تھی۔ ایک نہر پڑی، نہر میں پانی پینے کے لیے وہ گئی تو اس کا بچہ اس نہر میں گر گیا۔ جیسے ہی اس کا بچہ نہر میں گرا تو وہ چلانے لگی، چیخنے لگی، لیکن کوئی قریب نظر نہیں آیا، کوئی بھی نظر نہیں آیا جو اس کی مدد کرنے کے لیے آتا۔ تو جیسے ہی اس کا بچہ ڈوبا، اسے سامنے سے 2 حسین و جمیل چہرے والے نظر آئے، وہ اس کی طرف آ رہے تھے۔ وہ دوڑ کے آئے، کہنے لگے کیا بات ہے؟ اس نے کہا میرا بچہ اس نہر میں گر گیا ہے، میرا بچہ اس نہر میں ڈوب گیا ہے، میرے بچے کو بچا لو۔ وہ دونوں خوبصورت حسین و جمیل نوجوان اس نہر میں چھلانگ مار دیتے ہیں اور اس کے اندر جانے کے بعد اس بچے کو نکال لاتے ہیں اور اس کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں۔ تب وہ عورت کہتی ہے کہ تم لوگ کون ہو؟ تمہیں اس سے پہلے تو میں نے کبھی دیکھا نہیں، تمہارے چہرے بھی اتنے خوبصورت ہیں، تم ادھر کے تو لگتے نہیں ہو، اور پھر اتنی سنسان جگہ میں تم یہاں کیسے آ گئے؟ انہوں نے کہا میں کوئی عام شخص نہیں ہوں، اسی روٹی کے بدلے میں جو تجھے نیکی ملی تھی میں وہی ہوں، اور میں وہی نیکی بن کے آج تیری مدد کے لیے آئی۔